صحابہ کرام میں درجہ بندی ہے، مہاجرین اور انصار افضل ہے، اور مہاجرین اور انصار میں سب سے افضل ہے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے، صلح حدیبیہ میں، اور ان میں بھی وہ لوگ کہ جو بدر کے اندر 313 صحابہ کرام شریک ہوئے، اور ان 313 میں سب سے اونچے والے وہ ہیں کہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دیا، اور ان 10 میں سے بھی 4 صحابہ کرام سب سے بلند ہے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان 4 میں سے سب سے اونچے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مجھے ہمارے پاس صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان کی علامت، مومن مانوس ہونے کی علامت ہے، اور جو ویکتی صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن سے محبت کرنے والا مانا جائے گا۔ تو اس لیے کہ قرآن اللہ کے نبی کے سینے پر اترا، اور اس قرآن کو صحابہ نے سنا اور یاد کر دیا۔ جو ویکتی صحابہ سے محبت کرے گا وہ قرآن سے بھی محبت کرے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو جس نے سینے میں رکھ دیا اس نے اللہ کی رحمت کا خزانہ اپنے انتر میں رکھ دیا، اور جس نے اللہ کی رحمت کا خزانہ اپنے انتر میں رکھ دیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ اس نے گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا ٹکٹ خرید لیا۔ تو اس لیے کہ قرآن انتر میں رکھ کر کے اللہ کے عذاب، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا۔ تو قرآن علامت ہے، قرآن سے محبت وہ ویکتی کرے گا جو ویکتی سچا پکا مسلمان ہوگا، اور جو قرآن سے محبت کرے گا وہ ویکتی مسجد سے محبت کرے گا۔ مسجد میں کون جائے گا؟ مسلمان جائے گا۔ جو مسلمان مسجد میں جا رہا ہے، جو مانوس، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مانوس ہے، جو مسجد سے محبت مسلمان کرتا ہے، قرآن سے محبت مسلمان کرتا ہے، صحابہ سے محبت مسلمان کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت مسلمان کرتا ہے، اللہ سے محبت مسلمان کرتا ہے۔ تو کتنی چیز ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ اللہ سے محبت کرو گے، رسول اللہ سے محبت کرو گے، جان مال عزت آبرو چہرے ناری سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت ہمارے انتر میں رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ صحابہ کرام کی محبت، اور صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ سے محبت زور سے بولو کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ ہمارے ایمان ہے، صحابہ ہمارا دین ہے، صحابہ ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے سر کے لوگوں کے صحابہ ہے۔ صحابہ سے محبت ہے تو قرآن سے محبت ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ
जे व्यक्ति कुरान से मोहब्बत करेगा वो मस्जिद से मोहब्बत करेगा। तो मस्जिद अल्लाह का घर है। ये 5 चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो कहे कि मैं अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता हूँ, सहाबा से नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो मोमिन मानुष नहीं है, उसका ईमान नाकिस है, कमजोर है, बातिल है उसका ईमान। जो कहे मैं कुरान को नहीं मानता, उसका ईमान भी बातिल है। जो कहे कि मैं मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं रखता, उसका ईमान भी बातिल है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, कुरान अल्लाह का कलाम है, सहाबा रसूलुल्लाह के वजीर हैं, उनके छात्र हैं, और अल्लाह के नबी, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। और अल्लाह सबसे आला, सबसे अफा, सारी कायनात के खालिक और मालिक है, कादिर कुदरत है। इसलिए इन 5 चीजों से मोहब्बत करनी चाहिए। और करोगे अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। अभी हम लोगों को और आगे आने के प्रोग्राम में एक निकाह होगा और सब लोग करोगे, वादा करोगे। अभी आपके सामने बेहतरीन मुकाबले, भालो मुकाबले मौलाना अब्दुल रहमान साहब बहुत सारे सुन के आओगे, पहले चले जाओ, सुन के आओगे, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, आप आओ, सब सुन के रहे, कोई व्यक्ति उठने की कोशिश नहीं करेगा। ये आप आओगे चिरागिया के लोग, अगर कमजोर हो तुम लोग तो सब आप लोग, और अगर ताकतवर हो और इस मुनासिब से मोहब्बत करते हो तो सब लोग पेट कर भी जाना और सुन कर भी जाना। सुनोगे? जो मैंने कहा है, मैंने तो उर्दू में कहा है, ये बोलने लगे भूल करके ताकि आपके सामने सारी बातें आ जाए। कुछ ईमान का है नहीं आपको आगे लेके आता उर्दू तो लेके होती है जी